بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اب میرا ڈیوٹی پر جانے کو دل نہیں چاہتا، حامد نے ماں سے بات کرتے ہوئے کہا۔ سارا اب بڑی ہوتی جا رہی ہے، آپ کو اور سارا کو اکیلے چھوڑ کر جانے کو دل نہیں چاہتا۔ ہماری فکر مت کرو بیٹا، ہم بالکل ٹھیک ہیں، پورا محلہ ہمارے ساتھ ہے، ہر کسی کا آنا جانا ہمارے ہاں۔ میرا کام جو سلائی کا ہے، محلے کی کبھی ایک عورت کپڑے دینے آ جاتی ہے، کبھی دوسری، یوں رونق میلہ لگا رہتا ہے۔ اب تو پورا محلہ ہی مجھ سے کپڑے سلواتا ہے اور اسی بہانے کافی رش رہتا ہے۔ گھر میں تم آرام سے اپنی ڈیوٹی پر جاؤ، امی نے بھرپور تسلی بخش جواب دیا۔ امی، لیکن رات کو آپ دونوں اکیلی ہوتی ہیں، میں یہ سوچ کر کافی پریشان ہو جاتا ہوں۔ گلی میں کچھ نئے لوگ آئے ہیں، ان کے لڑکے مجھے ٹھیک نہیں لگتے، شکل سے ہی آدھے آوارہ لگتے ہیں۔ بیٹا، تم ہمیں اللہ کے سپرد کر کے جاؤ، باقی اللہ جانے اور اس کا کام، بس تم جاؤ، ملک کو تمہاری ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے امی، پر سارا کا بہت خیال رکھنا، اسکول کے بعد اسے گلی میں ہرگز نہیں جانے دینا، میں فون کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھنا میرے بیٹے، اللہ حافظ۔ امی جان، زندہ رہوں گا تو جلدی واپس آؤں گا، میں آپ کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ ویسے آج کل کے جو حالات ہیں، دل تو نہیں چاہتا، دل چاہتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر بیٹھ جاؤں، امی چھوٹی سی بہن کو دنیا بھر کی غلیظ نظروں سے بچا لوں، حامد نے کہا اور دکھی دل سے ٹرین پر سوار ہو گیا۔ آمنہ بیگم محلے بھر کے کپڑے سی کر سارا اور حامد کے اخراجات پورے کرتی۔ یہ سچ تھا کہ محلے میں کچھ نئے لوگ آ بسے ہیں، جن کے لڑکوں نے آئے دن شکایتیں سننے کو ملتی ہیں۔ آمنہ بیگم سارا دن سلائی کا کام کرتی تھی۔ سارا اسکول سے اکیلی واپس آتی جاتی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے سارا نوٹ کر رہی تھی کہ محلے کی کچھ لڑکے اس کا پیچھا کر رہے ہیں، لیکن ڈر کے مارے امی کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ یہ بڑی ٹھاٹ قسم کی لڑکی ہے، اپنی اس سے سیٹنگ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ راشد نے سارا کو گلی میں آتے جاتے دیکھ کر کہا۔ ہو بھی سکتی ہے راشد، تو بس کوشش جاری رکھ، ویسے بھی سنا ہے دونوں ماں بیٹی اکیلی ہی رہتی ہیں، بابر نے لقمہ دیتے ہوئے کہا۔ ہاں 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 جانی، ہم بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، سیٹنگ کرنے میں کیا کوئی حرج ہے، دیکھتے ہیں کس کی قسمت کھل جاتی ہے۔ نورے نے بھی اپنی قربت ناک دیتے ہوئے کہکا لگایا۔ تینوں نے کہکا لگا کر ہنستے ہوئے، اس کا بھائی فوج میں بھرتی ہے، راشد نے بتایا۔ کبھی کبھی آتا ہوگا یار، کون سا یہاں رہتا ہے، نورے نے بتایا۔ یہ بھی اچھی بات ہے، تینوں نے کہکا لگایا اور سکر سگاتے ہوئے گلی کی نکڑ میں جا کر بیٹھ گئے اور ہر آتی جاتی لڑکی کو تاڑنے لگے۔ حامد کو فوج میں بھرتی ہوئے 1 سال گزر چکا تھا۔ 1 سال سکون سے گزر گیا، مگر اب ان تینوں لڑکوں کی وجہ سے کافی پریشان رہنے لگا۔ ٹریننگ کے دوران بھی بجھا رہتا تھا۔ یار کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، ساتھی عدیل نے پوچھا۔ ہاں یار، محلے میں کچھ نئے لوگ آئے ہیں، مجھے ان لڑکوں سے خطرہ ہے، میری ماں اور بہن اکیلی رہتی ہیں، میں تمام وقت ان کے متعلق ہی سوچتا رہتا ہوں۔ معاملہ تو ایسا ہی ہے، بس میرے بھائی ایت الکرسی پڑھ کر ان کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ پاک انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ڈیوٹی بھی تو دینا پڑتی ہے، ایک فوجی کی اپنی زندگی امانت ہی ہوتی ہے۔ حامد کو عدیل کی باتوں سے کچھ حوصلہ ہوا، اپنی ٹریننگ پر توجہ دینے لگا۔ تینوں آوارہ لڑکے سارا کے اسکول آنے جانے کے اوقات میں گلی میں کھڑے ہو جاتے، طرح طرح کی باتیں کرتے، سارا ان کی باتوں کو اگنور کرتی۔ بہت سے فوجی بارڈر پر حالات بہت سنگین تھے، بہت سے فوجیوں کو بارڈر منتقل کر دیا گیا، جن میں حامد بھی شامل تھا۔ اللہ پاک کو شاید اس کی زیادہ ضرورت تھی۔ بارڈر پر ہونے والی جھڑپ میں حامد شہید ہو گیا۔ حامد کی میت اس کے گھر پہنچا دی گئی، جسے دیکھ کر پورا محلہ دکھ میں تھا۔ ماں بہن کی تو حالت بہت ہی خراب تھی۔ حامد کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاص کیا گیا، پورے محلے میں اس میں دکھ میں شریک تھا۔ تعزیت کرنے والے کئی دن تک آتے رہے، بالآخر یہ سلسلہ آہستہ آہستہ تھم گیا، زندگی معمول پر آنے لگی۔ سارا پھر سے اسکول جانے لگی۔ اب اس میں پہلے جیسی خود اعتمادی نہ رہی تھی۔ تینوں آوارہ لڑکے اب بھی اس کی طاق میں تھے کہ کچھ سلسلہ آگے بڑھ جائے۔ راشد نے ساتھیوں سے کہا، یہ لڑکی تو ہمیں گھاس تک نہیں ڈالتی، چلو پھر آج رات اس کے گھر گھس جاتے ہیں۔
پھر دیکھتے ہیں کیسے گھاس نہیں ڈالتی۔ بابر نے مشورہ دیا جو دونوں کو پسند آیا۔ رات کے پچھلے پہر تینوں آوارہ لڑکوں نے پلان کے مطابق دیوار پھیلانے کی بھرپور کوشش کی اور بار بار منہ کے بل گر جاتے۔ یار چھوٹی سی دیوار ہم پھیلانگ نہیں پا رہے، کتنی افسوس کی بات ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کل پر چھوڑتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اب فجر کا وقت ہوا ہے، نمازیوں کا آنا جانا شروع ہو گیا ہے، صبح دیکھیں گے اس دیوار سے ہم کیوں نہیں پھیلانگ پا رہے تھے۔ اگلی صبح تینوں نے دیوار کا جائزہ لیا۔ دیوار ایک معمولی سی دیوار تھی جسے پھیلانگنا بہت آسان تھا۔ خیر آج رات 2 بجے سب تیار رہنا، نورے نے ہدایت کی۔ پروگرام کے مطابق تینوں دوست رات 2 بجے سارا کے گھر کے پاس پہنچ گئے اور دیوار پھیلانگنے کی کوشش کرنے لگے۔ آج بھی وہی معاملہ ہونے لگا، دیوار پر چڑھتے منہ کے بل زمین پر گر جاتے، یہاں تک کہ نورے کے سر پر گہری چوٹ بھی لگ گئی۔ یار کیا ماجرا ہے، کیوں نہیں ٹاپ پا رہے یہ دیوار ہم، دھت ہماری جوانی پر، راشد نے کہا۔ اب تو مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، بابر نے کہا۔ ایک کام کرتے ہیں، راشد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پچھلی طرف سعد کا گھر ہے، ہم سعد کے گھر کی طرف سے کودتے ہیں، سعد کے گھر آج کل کوئی بھی نہیں۔ تینوں نے اتفاق کیا اور بات اگلے دن تک چلی گئی۔ اگلے دن شام تینوں نے منصوبے کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا۔ سعد کے گھر کے گرد دیکھا، کوئی رکاوٹ نظر نہ آئی، سب طرف سے تسلی کی اور رات کا انتظار کرنے لگے۔ سعد کے گھر والے آج کل گھر نہ تھے، لہٰذا انہیں سعد کے گھر کی چھت پر پہنچنے میں کوئی دقت نہیں آئی۔ رات کے پچھلے پہر تینوں بالآخر سعد کے گھر کے پچھلے جانب کود پڑے۔ تینوں اپنی کامیابی پر خوش ہوئے، دبے قدموں چلتے ہوئے سامنے کی طرف جیسے ہی پہنچے ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، زبان گم ہو چکی تھی، جسم سے طاقت ختم ہوتی محسوس ہونے لگی، پاؤں من بھر کے ہو گئے۔ وہ بھاگ کر واپس جانا چاہتے تھے مگر پاؤں زمین میں گھس چکے تھے۔ تینوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ حامد مکمل سفید لباس میں ملبوس اپنے گھر کے کچے صحن میں دیواروں کے ساتھ ایک ٹرک میں سے گھر میں پانی بھر رہا تھا۔ کچھ پانی اس نے دیواروں پر گرایا اور پھر پورے صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ ٹیبل پر پڑے ایک رومال میں پانی بھرا، صحن سے جھاڑو لگایا، تمام خشک پتوں کو ایک بالٹی میں ڈالا، پھر اس نے جنگلے میں رکھے ہوئے مرغوں کو دانہ ڈالا، گھر کے مرکزی دروازے سے اندر گیا جو دیکھنے میں بند تھا، کچھ دیر میں انہی دروازوں سے باہر واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں سفید چادریں تھیں جو اس نے تمام چارپائیوں پر بچھا دی۔ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ حامد کی نظریں تینوں پر گھٹی تھیں، تینوں خوف سے تھر تھر کانپنے لگے، ان کے پاؤں آدھے زمین میں گھس چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں فجر کی اذان شروع ہوگی، نمازیوں کا آنا جانے کا وقت شروع ہو گیا۔ سارا کی ماں حسب معمول باہر آئیں، اس نے محل سے وضو کیا جس میں حامد نے پانی بھرا تھا اور نماز ادا کی۔ کچھ ہی دیر میں سارا بھی آنکھیں ملتی ہوئی باہر آئی، اس نے بھی اسی امام سے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ حامد اپنی ماں بہن کو دیکھ کر مسکراتا رہا۔ نماز کے بعد ماں جی کی نظریں تینوں آوارہ لڑکوں پر پڑی، انہوں نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور محلے والوں کو مدد کے لیے پکارا۔ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، سب نے لان تان کی اور گھر سے نکل جانے کو کہا۔ تینوں کے پاؤں سوج کر پھول چکے تھے، چلنے کے قابل نہ رہے تھے، زبانیں گم ہو چکی تھیں۔ محلے والوں نے انہیں چارپائی پر ڈال کر ان کے گھر تک پہنچایا۔ تینوں کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ ایسی عبرتناک سزا دیکھ کر پورا محلہ اس کیفیت پر حیران تھا، صرف ایک ماں جی مسکرا رہی تھیں کیونکہ وہ بہت پہلے سے جانتی تھیں حامد کی ڈیوٹی اللہ پاک نے اس گھر میں لگا دی تھی۔ جب اللہ کے سپرد کر دو، اللہ خوب نبھاتا ہے، چاہے انسان بھول جائے، لیکن اللہ پاک کی ذات کبھی غفلت نہیں برتتی۔ جب بھی گھر سے نکلو خود کو اللہ کے سپرد کر دیا کرو اور مطمئن رہا کرو، بے شک اللہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔